سرزمین باغ جنت ہے برائے اہل بیت. کچھ گھر ہوتے ہیں نا، پراپرٹی ہوتی، لکھا ہوتا ہے برائے فروخت، یہ بیچنے کے لیے ہے. تو جنت کیا ہے؟ سرزمین باغ جنت ہے برائے اہل بیت، خلد کہتے ہیں جسے وہ ہے سرائے اہل بیت. سرا کہتے ہیں مسافر خانے کو، جہاں عارضی قیام ہوتا ہے، لیکن مستقل قیام کے لیے وہ جگہ جہاں انسان مستقل رہائش اختیار کرتا ہے اس کو بھی سرائے کہہ دیا جاتا ہے. تو خلد کہتے ہیں جسے وہ ہے سرائے اہل بیت، خوش نصیبی کی علامت ہے ثنائے اہل بیت، عفو و بخشش کی ضمانت ہے ولائے اہل بیت. اہل سنت کا ہے سرمایہ ولائے اہل بیت. ولا کہتے ہیں محبت کو. مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است. اہل بیت کی محبت یہ تو اہل سنت کا سرمایہ ہے، ہمارا عظیم متاع ہے جو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کام آئے گا. تو مجدد صاحب کے اسی جملے کا اقتباس ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اہل سنت کا ہے سرمایہ ولائے اہل بیت، سنیوں کا بچہ بچہ ہے فدائے اہل بیت. خود خدا نے ان کی فرمائی ہے توصیف و ثنا، ہم سے ہو کیوں کر بیان، یعنی کس طرح ہم بیان کر سکتے ہیں، کما حق ہو، ہم سے ہو کیوں کر بیان، عز و اولائے اہل بیت، آیت تطہیر ان کے حق میں ہی نازل ہوئی، کیوں نہ ہو مشہور عالم میں صفائے اہل بیت. آج پاکیزگی کی مثال ہم دیتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ ذات مصطفیٰ کا آتا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کے گھر والوں کا آتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی عطا فرمائی ہے. رب فرماتا ہے محبوب کے گھر والوں، رب تم سے ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے. تو آیت تطہیر ان کے حق میں ہی نازل ہوئی، کیوں نہ ہو مشہور عالم میں صفائے اہل بیت، نور ذات مصطفیٰ کے فیض کی تاثیر سے جگمگاتی ہے زمانے میں ضیائے اہل بیت. سنت سرکار کے سانچے میں ایسے ڈھل گئے، قابل تقلید ہے ہر ایک ادائے اہل بیت. ہو گئے قربان نبی کے دین کی ناموس پر، ہو گئے قربان نبی کے دین کی ناموس پر، رب کی رحمت سے ہوئی جنت جزائے اہل بیت. اہل بیت نے اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے نبی علیہ السلام کے دین کی حرمت کی حفاظت کے لیے پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم قربانی کا انعام بدلہ جزا ان کو جنت کی صورت میں عطا فرمایا. تو ہو گئے قربان نبی کے دین کی ناموس پر، رب کی رحمت سے ہوئی جنت جزائے اہل بیت. واسطہ تجھ کو تیرے محبوب کے اصحاب کا، اہل سنت پر کرم کر اے خدائے اہل بیت. ہم روئے زمین پر وہ خوش نصیب ہیں اہل سنت جو رب کی بارگاہ میں رب سے برکتیں پانے کے لیے، رب سے جنت پانے کے لیے، رب سے بخشش کا انعام پانے کے لیے حضور کا بھی وسیلہ پیش کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کا وسیلہ بھی پیش کرتے ہیں، اور حضور کے اہل بیت کا وسیلہ بھی پیش کرتے ہیں. تو یہ صحابہ کا بھی ذکر ہے کہ صحابہ کا واسطہ اے خدا، وہ خدا جو ساری کائنات کا خدا ہے لیکن بالخصوص اپنے محبوب کے ان اہل بیت کا بھی خدا ہے، جن اہل بیت کو اے اللہ تو نے عظمتیں بھی عطا کی، دنیا میں پاکیزگی بھی عطا فرمائی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن ان کو عظیم الشان سرخروئی عطا فرما کر جنت الفردوس بھی عطا فرمائے گا. تو واسطہ تجھ کو تیرے محبوب کے اصحاب کا، اہل سنت پر کرم کر اے خدائے اہل بیت. تجھ کو اے برہان ملا فیضان اصحاب رسول. اب یہ مقطع بیان کرنے سے پہلے میں ایک چیز ذکر کروں گا. آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھیں، سیاستہ ہو یا اس کے علاوہ حدیث کی کتابیں ہوں، تاریخ کی سیرت کی کتابیں ہوں، اہل سنت کا جتنا بھی لٹریچر ہے، آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اہل بیت کے کسی فرد کی فضیلت بیان ہو رہی ہوگی تو عام طور پر اس فضیلت کو بیان کرنے والے راوی حضور کے صحابہ ہوں گے،
اور صحابہ کرام کی فضیلت پر اگر کوئی حدیث ہوگی، صحابہ کرام کے فضائل پر، صحابہ کرام میں جو متعدد شخصیات کے نام بنام فضائل بیان ہوئے، ان کی عظمتوں کو بیان کیا گیا، ان حدیثوں کو دیکھیں گے تو ان میں روایت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان حضرات کی ہوگی جن کو ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ اور یہ بڑی گہری محبت کی علامت ہوتی ہے، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہی وہ تعریف کرتا ہے، ورنہ معاذ اللہ کسی سے دشمنی ہو، بغض ہو، اس کا تو نام لینا پسند نہیں کرتا انسان، دوسرا تعریف کرے تو انسان کو آگ لگ جاتی ہے، تو اپنے دشمن کا بندہ خود ذکر کیسے کرے گا، اس کی تعریف خود کیسے بیان کرے گا؟ تو یہ حدیثیں اور ان حدیثوں کو بیان کرنے والے راویوں کے نام اس حقیقت کو واضح اور آشکار کرتے ہیں، جو اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار میں معاذ اللہ کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی بغض نہیں تھا، کوئی ذاتی اناد نہیں تھا، ان میں وہ محبت تھی، وہ مودت تھی، وہ بھائی چارگی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے رحماء بینہم کے لفظ سے ارشاد فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی عظمت بیان کی کہ یہ میرا محبوب محمد عربی اللہ کا رسول ہے، اور اس کے ساتھ والے جو ہیں، اور حضور کے ساتھ والے حضور کے صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، لیکن اشداء الکفار، کافروں پر بڑے شدید ہیں، کافروں پر قہر الہی ہے۔ رحماء رحیم کی جمع ہے، رحیم کا معنی ایک سمجھدار بچہ بھی سمجھتا ہے رحم کرنے والا، لطف و کرم کرنے والا۔ تو ہمارا پاک رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے جو صحابہ اور اہل بیت ہیں، میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں، یہ آپس میں رحیم ہیں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام اہل بیت کی منقبت بیان کرتے ہیں اور اہل بیت صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، اور آج اہل سنت جو اہل بیت کی مدح سرائی کرتے ہیں تو در حقیقت یہ سنت صحابہ کو ادا کرتے ہیں۔ ویسے تو صحابہ کی اہل بیت کی عظمت قرآن میں رب نے بیان فرمائی، حضور نے بیان فرمائی، لیکن بالخصوص اس امت میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد اہل بیت کی مدح سرائی کرنے والے، ان کی شان بیان کرنے والے سر فہرست صحابہ کرام ہیں، اور اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو اجاگر کرنے والوں میں اگر اس امت میں پہلا نام آتا ہے تو وہ صحابہ کرام کا آتا ہے۔ تو اب یہ جو میں نے کلام لکھا اہل بیت کی منقبت ہے، تو یہ جو میں منقبت اہل بیت کر رہا ہوں، اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہوں، تو در حقیقت یہ مجھے فیضان پیارے مصطفیٰ کے صحابہ کا ملا ہے۔ یہ میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، میں نے روایتیں دیکھی ہیں کہ مولا علی کی شان، خاتون جنت کی شان، حسنین کریمین کی شان، اہل بیت کے دیگر نفوس قدسیہ کی شان بیان کرنے والے حضور کے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ لہذا یہ صحابہ کا فیضان لے کر میں بھی اہل بیت کی مدح سرائی کرنے والوں میں اپنا نام لکھوا رہا ہوں۔ تو یہ فیض ہے صحابہ کرام کا، اور جب صحابہ کی منقبت بیان کریں گے تو وہ فیض ہوگا اہل بیت اطہار کا۔ الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے کسی کی تعریف سے، جس کی بھی عظمت بیان کی جائے گی، جس عظمت والے کی عظمت بیان کی جائے گی، اہل سنت والوں کے چہرے کھل اٹھیں گے، کیونکہ ہمارے مذہب میں، ہمارے مشرب میں، ہمارے سلسلے میں حضور کی تمام نسبتوں کی محبت ہے۔ اگر بغض اور دشمنی ہے تو حضور کے دشمنوں سے ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت و شان کے انہوں نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے، انہی کے رستے کو امت کے کاورین نے اختیار کر کے اہل بیت کی عظمت پر پوری پوری کتابیں تحریر کی۔ تو تجھ کو اے برہاں ملا، تجھ کو اے برہاں ملا فیضان اصحاب رسول، تیرے حصے میں جو آئی ہے ثنائے اہل بیت۔